پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میں ایکچولی نیوٹرل ہوں۔ میں بالکل اے پولیٹیکل ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میری جو آج بات چیت ہوگی وہ پالیٹکس سے اوپر ہے یا پالیٹکس سے ہٹ کے۔ تو ہم نے جب آپس میں یہ بات چیت کی تو اس میں میرا یہ کہنا تھا کہ برادری اچھی چیز ہے، گاؤں اچھی چیز ہے، تحصیل اچھی چیز ہے، لیکن اب پرہیپس شاید وقت وہ آ گیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے اوپر نکل کے سوچنا ہے، اور ہم نے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا۔ جب ہم ملک کی ترقی اور خوشحالی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ترقی اور خوشحالی کو ہم ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں، یعنی اس کی تعریف کیسے کی جاتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ملک یا اسٹیٹ جس کے اندر جو اس کے لوگ ہوں وہ خوش ہوں، اپنی زندگی سے خوش ہوں اور اپنے سسٹم سے خوش ہوں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہماری سیاسی طور پہ مختلف پارٹیاں آتی رہیں پچھلے چند سالوں سے، 15-20 سالوں سے، اس کے اندر ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا، اور ہم نے دیکھا کہ شاید جس رستے پہ ہمیں گامزن ہونا چاہیے اس رستے پہ ہم گامزن نہیں ہو سکے، اور ہم نے ایک تیسری فورس کو الاؤ کیا۔ وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس سسٹم کو ووٹ دینا ہے، اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے آج کی یہ میٹنگ بلائی کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کا جو الیکشنیئرنگ یا کیمپیننگ کا جو ایفرٹ ہے اس کو سینرجائز کیا جائے، اس کے اندر ایک ایسا عمل لایا جائے کہ وہ اکٹھے ہو کر، ہم جب تک محنت کے ساتھ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمیں یہ الیکشنیئرنگ پروسیس جو ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں محنت کی جائے اور تمام لوگ اکٹھے ہو کے یہ کام کریں۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ود ان پی ٹی آئی ہمارے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، کسی بھی پارٹی میں یہ درست ہے کہ اختلاف ہوں گے۔ میرا خیال میں یہ اختلاف سیاست کا یہ حسن ہے کہ اختلاف ہو اور لوگ آپس میں مقابلہ کریں اور پھر جو بیسٹ ہے وہ کریں۔ اختلافات کے باوجود فیصلے ہوتے ہیں، اور جب فیصلے ہو جاتے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں فوجی آدمی ہوں۔ ہم لوگ فوج کے اندر بھی جب مثال کے طور پہ کوئی بڑی کانفرنس ہوتی ہے تو وہاں پہ تمام لوگوں کے مختلف ویوز ہوتے ہیں، لیکن جب جو بڑا سینئر آدمی ایک فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب فیصلہ یہ ہے تو پھر تمام لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب ہمارا ایک فیصلہ ہو گیا، ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے بیٹھے، اور انہی کے لیے ہم نے اب کام کرنا ہے۔ اب باقی چیزیں ہمیں بھول جانی چاہیے، جو ہمارے آپس میں اختلافات ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، اور اب ہمیں ایک ڈائریکشن مل گئی ہے، اور ڈائریکشن میں اپنا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سارے پی ٹی آئی کے سارے ورکرز ہیں، گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، سینئر عہدیدار ہیں۔ آپ کا جو لیڈر ہے اس نے ایک فیصلہ کر دیا، جو اس نے فیصلہ کر دیا ہے، میرا خیال میں اب ہم تمام لوگوں کو، آپ تمام لوگوں کو اس فیصلے کے اوپر چل پڑنا چاہیے، اور ہمیں اسی کینڈیڈیٹ کو پوری محنت کے ساتھ سپورٹ کرنی چاہیے جس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ تو ایک تو میری آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست ہوگی کہ جو کیمپین ہے یہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے،
اس کیمپین کے لیے آپ لوگوں کو گراؤنڈ لیول تک کام کرنا ہوگا اور گھر گھر جا کے اپنی کنوینسنگ کرنی ہوگی. اس کے بعد جو اپنے ڈیفرنسز ہیں ان کو بھول کے ساروں نے مل کے کام کرنا. میں نے صرف یہ درخواست کرنی تھی اور اس وجہ سے میرا یہ خیال تھا کہ ہم تمام لوگ ایک اکٹھے ہو جائیں, آپ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں, آپس میں بات چیت کر لیں, اور اس کے بعد آج کے بعد یہ جو کیمپین, ابھی ٹائم آپ کے پاس بہت تھوڑا ہے, اس کے اندر ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھیں اور جو کیمپین ہے وہ نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ کے لیے پوری جانفشانی کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ, پوری سنسیریٹی کے ساتھ اس کو ابھی آپ کو آگے بڑھانا چاہیے. میں کنگ شبیر کو میری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں, ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے, اور ان کی محنت, آپ تمام لوگوں کی محنت سے انشاءاللہ تعالی اس علاقے کے اندر PP7 کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ PTI کو کامیابی ملے گی, اور وہ اس کامیابی کوئی ہاتھ سے چھین نہیں سکے گا جب تک کہ ہم سارے اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے مل کے محنت کے ساتھ ہم اس کیمپین کو آگے چلائیں گے. اس کے ساتھ میں ایک بار پھر تمام مہمانوں کا, تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. آپ لوگوں نے بڑی بڑی دور سے ٹریول کیا, کوئی نہ کوئی مصروفیات ہوں گی جن کو پس پردہ رکھ کے آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. اب پروگرام کے مطابق ہم آگے چلیں گے. میں آج آپ تمام لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کرنے کا اور بلانے کا ایک مقصد تھا, اور وہ مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ جب میں اپنی چھوٹی برادری مٹور کے اندر ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا اور ہم آپس میں یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم نے سیاسی طور پر کس طرف جانا ہے, تو میرا یہ خیال تھا, پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں, میں ایکچولی نیوٹرل ہوں. ہمارے NA57 کے MNA صداقت عباسی صاحب, اس کے علاوہ PTI کے تمام UC لیول کے عہدیداران اور جو پنڈی سے آئے ہوئے گیسٹ, ان سب کو میں اپنی طرف سے اور اہلیان مٹور کی طرف سے, اپنی برادری کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ ارشد صاحب نے